محترم دوستو السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسراء و معراج کسے کہتے ہیں، اسراء و معراج کا واقعہ کب پیش آیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات سے نوازا، ان میں سے ایک اہم معجزہ اسراء و معراج ہے۔ اس معجزہ کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر سے ہے جسے اسراء کہا جاتا ہے، اور دوسرے کا تعلق مسجد اقصی سے آسمانوں سے اوپر تک جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں سے ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی متعدد نشانیاں دکھلائی گئیں، کئی انبیاء کرام سے ملاقات کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ اسے معراج کہا جاتا ہے۔ واقعہ اسراء و معراج کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر اسراء و معراج کرایا گیا، نہ کہ نیند کی حالت میں روحانی طور پر۔ امام طحاوی کہتے ہیں معراج برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں سیر کرائی گئی، اور آسمان تک بلکہ وہاں سے بھی اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ کو لے جایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حسب منشا آپ کی تکریم کی، اور جو کچھ اس نے چاہا آپ کی طرف وہی کی۔ اسراء کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، اس لیے کہ ہم انہیں اپنی قدر کی بعض نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سبحان سے کیا ہے۔ اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تاہم عربی زبان میں یہ لفظ حیرت و تعجب کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اظہار تعجب کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو وہ طویل مسافت راتوں رات طے کرا دی جو اس وقت 40 راتوں میں طے کی جاتی تھی، اور یہ اسلوب بیان اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اسراء و معراج بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر کرایا گیا، ورنہ اگر یہ خواب کی حالت میں روحانی طور پر ہوتا تو اس پر لفظ سبحان کے ساتھ اظہار تعجب نہ کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لفظ عبد فرمایا ہے، یعنی اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، تو یہ لفظ بھی جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے، نہ کہ صرف روح پر۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ اس بات پر کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں اسراء و معراج کے شرف سے نوازا گیا۔ اور اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر اسراء و معراج کا واقعہ خواب میں پیش آیا ہوتا اور آپ نے لوگوں کو اپنا خواب ہی سنایا ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلاتے اور نہ اس کا انکار کرتے۔ لہذا کفار مکہ کی تکذیب اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان نہ کیا تھا، بلکہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ آپ کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں اسراء و معراج کرایا گیا ہے۔ تبھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ سے ایلیا یعنی بیت المقدس کا سفر 40 راتوں میں طے کرتے ہیں، اور آپ راتوں رات وہاں سے ہو کر واپس بھی پہنچ گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگلے پچھلے بیشتر اہل علم کا مذہب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و روح دونوں کے ساتھ اسراء کرایا گیا، جیسا کہ قصہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری پر سوار ہونا، اوپر جانا وغیرہ جیسے امور سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ آیت کریمہ کے حوالے سے یہ بھی جان لیجئے کہ جو معجزہ اسراء و معراج کو ایک کہانی قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس آیت میں مسجد اقصی سے مراد مسجد نبوی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں واقع ہجرت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ ان کی جہالت کا بین ثبوت ہے، کیونکہ واقع ہجرت رات کے کچھ حصے میں مکمل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس پر کئی دن لگے تھے، اور اس کا آغاز رات کے وقت نہیں بلکہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں ہوا تھا، اور ویسے بھی اس وقت مسجد نبوی موجود نہیں تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تھے، اسے تو وہاں پہنچنے کے بعد تعمیر کیا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس عظیم الشان واقعہ کے متعلق حدیثوں میں متعدد روایات موجود ہیں جو تقریباً 25 صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے صرف 1 یا 2 روایات کو سامنے رکھ لے تو وہ یقینی طور پر اس پورے واقعہ کا احاطہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ کسی ایک روایت میں اس کی پوری تفصیلات بیان نہیں کی گئیں، اور پھر ان میں صحیح روایات بھی ہیں اور ضعیف اور ناقابل اعتبار بھی۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ صحیح روایات کی روشنی میں اس معجزہ کی تفصیلات ذکر کریں۔ واللہ ولی التوفیق۔